للکار قسط نمبر 145۔ ناکامی کا افسوس تو یقیناً سب کو ہوا تھا، اور ماریانی کی کامیابی بھی یقیناً ریان اور اس کے ساتھیوں کو بہت کھٹکی تھی، مگر اپنے جذبات کا ایسا بھونڈا اظہار سراسر غلط تھا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ ریان ولیم بر وقت آ گیا، ورنہ بات بہت بڑھ سکتی تھی۔ اسی روز رات 12 بجے کے لگ بھگ ہم نے ریان ولیم کی مہمان نوازی کو خیر بات کہا اور عاطف وغیرہ کے پاس واپس آ گئے۔ اگلے دن صبح جان محمد صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے رات والے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا اور سرخ ناک والے فورڈ پر غائبانہ لعنت ملامت بھی کی۔ میں بہت پریشان تھا۔ اقبال، میڈم صفورہ اور دیگر ساتھیوں کو ابھی تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ میری پریشانی اور بے چینی کا اصل مرکز بالو تھا۔ وہ پتہ نہیں کس حال میں تھا۔ اگر مجھے تسلی تھی تو صرف ایک بات کی، صفیہ اس کے ساتھ تھی۔ پچھلے چند ماہ میں اس کے ساتھ بہت مانوس ہو چکا تھا۔ میں نے جان محمد صاحب سے پوچھا، ریان صاحب سے کوئی بات ہوئی ہمارے ساتھیوں کے بارے میں؟ پرسوں ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ان کا رابطہ الہ آباد میں موجود انٹرپول کے ایک اعلیٰ افسر سے ہے، کچھ سراغ ملے ہیں، ان پر پیش رفت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد بات نہیں ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ اس کے بعد تو یہ شعلہ ہلا گلہ شروع ہو گیا، اور اب ویسے ریان صاحب اور اس کے ساتھی بڑے خراب موڈ میں ہیں۔ عمران نے کہا، جان انکل، یہ تو ساری وقت گزاری والی باتیں لگتی ہیں۔ سراغ مل گئے ہیں، پیش رفت ہو رہی ہے، ٹارگٹ کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، یہ تو وہی کسی پیٹے جملے ہیں جو ہر سنگین واقعے کے بعد ارباب اختیار کی طرف سے بولے جاتے ہیں۔ تو پھر تم ہی بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جان محمد صاحب نے پوچھا۔ اس کا تو مطلب ہے کہ اب تک ہم نے وقت ہی ضائع کیا ہے، اور وقت بھی ایسا جو بڑا قیمتی تھا، عمران بولا۔ خیر ایسی بات بھی نہیں، ریان صاحب نے جس طرح ذمہ داری لی تھی مجھے یقین ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ آپ ابھی اس سے رابطہ کریں اور صحیح صورتحال کا پتہ کریں۔ عمران کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ جان محمد صاحب نے چند سیکنڈ تک تذبذب میں رہنے کے بعد موبائل پر نمبر ملایا اور انتظار کرنے لگے۔ چند لمحے بعد رابطہ ہو گیا۔ ہیلو، کون؟ ریان صاحب کہاں ہیں؟ کیا لاہور سے چلے گئے؟ کب؟ لیکن انہوں نے انفارم نہیں کیا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، جان محمد صاحب نے کہا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ جان محمد صاحب کی انگریزی بس واجبی سی تھی، ان کے چہرے پر مایوسی تھی۔ کیا ہوا؟ عمران نے پوچھا۔ ریان اور اس کے ساتھی آج صبح سویرے لاہور سے چلے گئے۔ کہاں گئے ہیں؟ شاید اسلام آباد۔ میں دوسرے نمبر پر کوشش کرتا ہوں، جان محمد صاحب نے کہا اور دوسرا نمبر ملانے لگے۔ دوسری طرف بیل ہوتی رہی لیکن کسی نے کال ریسیو کرنے کی زحمت نہیں کی۔ عمران نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا اور کھڑا ہوا، جو کچھ کرنا ہوگا ہمیں خود کرنا ہوگا۔ اس گورے میں اتنا ظرف نہیں کہ کوئی شوم ہارنے کے بعد یہ اپنی کمٹمنٹ پوری کرے۔ وہ اب کبھی کچھ نہیں کرے گا ہمارے لیے۔ عمران ایک یارباز شخص تھا، ہر جگہ اس کی دوست نشانیاں چھوڑ جاتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ بمبئی اور لکھنؤ وغیرہ میں بھی اس کے جاننے والے موجود ہیں۔ عمران نے لکھنؤ میں اپنے ایک شناسہ سے رابطہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس شخص کا تعلق سید گھرانے سے تھا اور یہ انڈیا کی وزارت خارجہ میں ایک اہم عہدے پر فائز تھا۔ عمران ٹیلی فون پر مصروف ہو گیا۔ پہلی کوشش میں حسیب شاہ نامی اس شخص سے رابطہ نہیں ہو پایا، لیکن دوسری کوشش میں ہو گیا۔ اس بندے سے عمران کی پرتباہ گفتگو ہوئی اور عمران نے اسے اپنے مسئلے کے بارے میں ابتدائی معلومات ظاہر کی۔ ظاہر ہے کہ فون پر تفصیلی گفتگو ٹھیک نہیں تھی۔ رات کو انٹرنیٹ پر تبادلہ خیال کرنے کے بارے میں فیصلہ ہوا۔ عمران نے پوچھا، کیا ہمیں دوبارہ انڈیا جانا پڑے گا؟ اگر جانا بھی پڑا تو تم نہیں، میں جاؤں گا۔ تم نے خطرے مول لینے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ ٹھیکیدار تو میں ہوں اور تمہیں پتا ہے کہ بہت عرصے سے ہوں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس میں میرا اپنا لالچ بھی شامل ہے۔ یار ادھر جاؤں گا تو آسما سے پھر ملاقات ہونے کا موقع پیدا ہو جائے گا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک بےکس پری ہے اور ایک جابر دیو کی قید میں ہے۔ یہ ڈی ایس پی سزا محل کسی دیوتا جن سے کم تو نہیں۔ ان جنات کی جان عام طور پر طوطوں میں ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں وہ طوطا ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاؤں جس میں سجاد کی جان ہے۔ میں جانتا ہوں آسما سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں، تم صرف بے پر کی اڑاتے ہو۔ یہ تو تم کہہ رہے ہو نا، اپنے دل کا حال تو مجھے معلوم ہے۔ آہ، اس میں جب مجھے شبانہ کی جھلک نظر آتی ہے تو لگتا ہے کہ ماضی کی کھڑکیاں کھل گئی ہیں اور گردش سیام پیچھے کی طرف دوڑ رہی ہے۔ گردش سیام نہیں، گردش ایام ہوتا ہے۔ اب تم بھی غلطی کر رہے ہو، گردش نہیں ہوتا بلکہ ہوتی ہے، لیکن ہوتا یا ہوتی ہے ایسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق تو اس بات سے پڑتا ہے کہ وہ طوطا پکڑ سکتا ہوں یا نہیں جس کی ٹانگ توڑنے سے ڈی ایس پی سجاد کی ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے۔
اور فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے کہ ہم اقبال، صفورہ، نوری اور بالو وغیرہ کو واپس لا سکتے ہیں یا نہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹی۔ میرے اس فکرے نے اسے پھر سنجیدہ کر دیا۔ اس نے سگریٹ سلگایا اور لمبے کش لینے لگا۔ میں نے کہا، سچ پوچھو عمران، تو کبھی کبھی تم پر غصہ آنے لگتا ہے۔ کئی معاملوں میں تم حد سے گزر جاتے ہو۔ میں مانتا ہوں کہ تمہیں خطروں میں رہنا پسند ہے، اور یہ بھی مانتا ہوں کہ تم اپنی زندگی موت کی طرف بہت بے پرواہ ہو، اور یہ بے پرواہی اب تمہارے مزاج کا حصہ بن چکی ہے۔ پھر آسما جیسے معاملات سمجھ سے بالا تر ہیں۔ مانا کہ اس کا شوہر مرنے کے حد تک مایوس ہو چکا تھا، لیکن اس کی مایوسی دور کرنے کے لیے تم نے خود کو اس کے لیے چارہ بنا لیا، اور ایک بار نہیں 2 بار۔ یا دوسری بار تو میں صرف اپنی قسم پوری کی تھی، اور بات صرف موہل کی مایوسی کی نہیں تھی۔ وہ جنونی اپنی نقد جان دے رہا تھا، باقاعدہ راہی عدم ہو رہا تھا۔ مجھے 100% یقین ہے کہ 2 سال پہلے میں نے جس رات اسے گرفتاری دی تھی، اگر نہ دیتا تو شراب میں 10-15 نشاور گولیاں ڈال کر مرحوم ہو جاتا، یا پھر اپنے سرکاری پستول سے اپنی کنپٹی پہ سوراخ کر لیتا۔ میں نے ایک انسان کی جان بچائی اور ایک عورت کو بیوگی سے بچایا، بس، اور مجھے یہ کرنے میں کوئی پچھتاوا نہیں۔ اور اس کا صلہ کیا ملا ہمیں مارا پیٹا گیا، ڈیزل انجن کی دھونی دی گئی، ہمارے ساتھی دربدر ہوئے، بالو دربدر ہوا، اب وہ پتہ نہیں کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور گہری سنجیدگی سے بولا، جگر فکر نہ کرو، انہیں باخیریت یہاں لانا میری ذمہ داری ہے اور میں یہ پوری کروں گا۔ اس کی آواز میں وہی یقین تھا جو سننے والے کی سماعت میں جذب ہوتا تھا اور اسے گہرائی تک متاثر کرتا تھا۔ ہم اس حوالے سے گفتگو کرتے رہے۔ تب عمران ایک بار پھر ٹیلی فون پر مصروف ہو گیا۔ وہ اپنی ڈوریاں ہلا رہا تھا۔ اس نے جہاں بھی فون کیا وہاں سے گرم جوشی کے ساتھ جواب ملا۔ یہ فروری کی آخری تاریخیں تھیں، لیکن سردی کا زور پوری طرح ٹوٹا نہیں تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ یہ ایک شفاف چمکیلی دوپہر تھی۔ کوٹھی کے خوبصورت لان میں پھول جھوم رہے تھے، تتلیاں منڈلا رہی تھی اور پرندوں کی چہچہاہٹ تھی۔ یہ میری جانی پہچانی فضا تھی۔ یہ میرا جانا پہچانا لاہور تھا۔ میرے بچپن اور لڑکپن کے انگنت یادیں ایسی ہی سہانی دوپہروں اور شاموں سے وابستہ تھیں۔ اچانک وہ ہوا جس کا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ مایوسی اور پریشانی کی گھٹن میں یکایک ایسی ہوا چلی کہ جس نے سارے منظر ہی بدل دیے۔ میں دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا، نگاہوں پر بھروسہ نہیں ہوا۔ ہماری بائیں جانب والا دروازہ کھلا اور جانے پہچانے چہرے نظر آئے۔ میڈم، صفورہ، اقبال، نوری، صفیہ اور اس کی گود میں بالو۔ عمران رسیور چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور میری طرح مجسمے حیرت ان لوگوں کو دیکھنے لگا، پھر ان سب کو پیچھے سے۔ عمران کے ساتھی جیلانی کا مسکراتا ہوا چہرہ نمودار ہوا۔ یقیناً یہ لوگ جیلانی کے ساتھی یہاں تک پہنچے تھے۔ میں لپکا اور آگے بڑھ کر بالو کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ عمران اور اقبال ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے۔ اقبال کے بعد عمران اور میڈم صفورہ ایک دوسرے کے گلے ملے۔ اقبال اسے آ چمٹا۔ یہ ایک بڑا جذباتی منظر تھا۔ صفیہ اور نوری کی آنکھوں میں بھی آنسو لیے کھڑے تھے۔ نوری کی کلائی پر پلاسٹر نظر آیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کیسے پہنچے آپ لوگ یہاں؟ میں نے حیران لہجے میں پوچھا۔ یہ سب ان کی مہربانی ہے، میڈم صفورہ نے دروازے میں کھڑے ایک گندمی نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نوجوان اچھی شکل و صورت کا تھا۔ اس نے جرسی اور پتلون پہن رکھی تھی۔ اس نے ہمیں سلام کیا۔ اس کے سلام کے انداز سے پتا چلا کہ وہ انڈیا سے آیا ہے۔ میڈم صفورہ نے کہا، اس کا نام عطاء الرحمان ہے، ایئر انڈیا میں سروس کرتا ہے۔ یہ اپنی سٹوری خود ہی سنائے گا، زیادہ اچھی طرح، تم لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم نے عطاء الرحمان سے مصافحہ کیا، اس سے گلے ملے۔ آپ سب لوگ خیریت سے تو ہیں نا؟ میں نے پوچھا۔ بالکل خیریت سے ہیں، اقبال نے کہا، سوائے نوری کے۔ عمران نے فقرہ مکمل کیا۔ اس کے بازو پر چوٹ لگی ہے۔ نوری کے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرا گیا۔ اقبال بھی چپ ہو گیا۔ میڈم صفورہ نے کہا، ہمیں بیٹھنے کے لیے بھی کہا جائے گا یا کھڑے کھڑے ہی سب کچھ پوچھ لیا جائے گا؟ سب نشستوں پر بیٹھ گئے۔ بالو بدستور میری باہوں میں تھا۔ اس کا معصوم لمس مجھے سلطانہ کی یاد دلانے لگا۔ وہ بھی 2-4 منٹ کے اندر ہی میری گود سے مانوس سا ہو گیا۔ بالو اس لباس میں نہیں تھا جس میں 20-22 دن پہلے ہم نے اسے الہ آباد میں چھوڑا تھا۔ باقی سب کے لباس بھی وہ نہیں تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ لوگ آج صبح ہی عطاء الرحمان کے ساتھ نیو دہلی سے لاہور پہنچے ہیں۔ اقبال کو بھی ٹھیک طرح سے پتہ نہیں تھا کہ عمران سے کہاں اور کیسے رابطہ کیا جائے۔ ہاں، اپنے ساتھی جیلانی کا فون نمبر اسے معلوم تھا۔ اس نے جیلانی سے رابطہ کیا اور پھر یہ لوگ ایک زبردست سرپرائز کے طور پر ہمارے پاس یہاں اس کوٹھی میں پہنچ گئے۔ اس سارے معاملے میں عطاء الرحمان کا کردار نہایت اہم محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کردار کیا تھا؟ میرے، عمران اور جیلانی کے ذہن میں بھی یہ سوال مچل رہا تھا۔ اپنے ساتھیوں کا سفری سامان دیکھ کر تو پتا چلا کہ یہ لوگ قانونی طریقے سے بذریعہ اعلان یہاں پہنچے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کس طرح ممکن ہو پایا؟ اس کا جواب ہمیں دوپہر کے کھانے کے بعد ملا۔
ہم پر یہ انکشاف ہوا کہ عطاء الرحمان الہ آباد کی آسما کا سگا بھائی ہے۔ عطاء الرحمان لکھنوی نبو لہجے میں صاف اردو بولتا تھا۔ اس کی شکل و شباہت میں بھی اس بات کی گواہی تھی کہ ڈی ایس پی سجاد کی بیوی آسما سے اس کا قریبی رشتہ ہے۔ عطاء نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھیوں کو بحفاظت یہاں پہنچانے کے لیے جو بھی تھوڑی بہت کوشش کی ہے وہ اپنی بہن آسما کے کہنے پر ہی کی ہے۔ آسما عمران بھائی کی بہت احسان مند ہے اور اسے ہرگز یہ گوارا نہیں تھا کہ عمران بھائی کے قریبی ساتھیوں کو الہ آباد میں کسی طرح کی کوئی مشکل پیش آئے۔ وہ اس بارے میں بہت فکر مند تھی۔ انہی دنوں وہ واقعہ ہوا جس کی وجہ سے آسما بہن اس قابل ہوئی کہ وہ آپ کے ساتھیوں کی مدد کر سکے۔ وہ واقعہ آپ کی ساتھی نوری کی پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہونے کا تھا۔ میں نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، عطا بھائی بہتر یہ ہے کہ آپ شروع سے ساری بات بتائیں تاکہ ہم اچھی طرح سمجھ سکیں۔ عطاء الرحمان بولا، شروع میں جو کچھ ہوا وہ تو آپ کو اقبال بھیا یا میڈم سفورہ ہی بتا سکتی ہیں۔ اقبال بولا، تابش اور عمران بھائی، جب ڈی ایس پی سجاد موہل نے آپ دونوں کو ہوٹل پارک ویو سے گرفتار کیا تو ہمیں حیرانی ہوئی کہ صرف 2 پولیس اہلکاروں نے آپ دونوں کو بے بس کر گاڑی میں بٹھا لیا ہے۔ ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ کوئی معمولی پولیس والے نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ یہ اندازہ بھی ہوا کہ اب ہمارا ہوٹل پارک ویو میں رکنا ازحد خطرناک ہے۔ ہم نے فوراً ہوٹل چھوڑ دیا اور کرائے کی اسٹیشن وین کے ذریعے وہاں سے نکل گئے۔ کیپٹن اجے بھی ہمارے ساتھ تھا، اس کے پاس بھرا ہوا معذور بھی تھا۔ اب ہم تھوڑی دور گئے تھے کہ ہمیں ایک پولیس ناکے پر رکنے کا اشارہ کیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی۔ وہ معمول کی چیکنگ تھی۔ ہم رک جاتے تو سرسری جائزے کے بعد ہمیں جانے کی اجازت دے دی جاتی، مگر اجے کی ہدایت پر وین ڈرائیور نے گاڑی کا رخ یکدم ایک بغلی گلی میں موڑ لیا۔ یہیں سے ایک پولیس موبائل ہمارے پیچھے لگ گئی۔ وین ڈرائیور خوفزدہ ہو چکا تھا۔ اس نے اجے کے ہاتھ میں موزر دیکھ لیا تھا۔ اجے نے اسے گاڑی تیز چلانے کے لیے کہا اور ہدایت کی کہ وہ پولیس موبائل سے پیچھے چھڑانے کی کوشش کرے، لیکن پولیس موبائل تو گائیڈڈ میزائل کی طرح ہمارے پیچھے لگ چکی تھی۔ اجے نے چلتی وین میں ڈرائیونگ خود سنبھال لی اور کچھ آگے جا کر وین کو ایک تنگ سڑک میں گھسا دیا۔ یہ ہماری تیز رفتار ڈرائیونگ کی وجہ سے کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا، 2-3 افراد زخمی بھی ہوئے، لیکن یہ فائدہ ہوا کہ ہم وقتی طور پر پولیس موبائل سے پیچھے چھڑانے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم نے وین ڈرائیور کو چلتی گاڑی سے نیچے اتار دیا۔ جلدی ہم الہ آباد کے مضافاتی علاقے میں پہنچ گئے۔ ہمیں کچھ پتا نہیں تھا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، مگر اتنا پتا تھا کہ پورے شہر میں پولیس حرکت میں آ چکی ہوگی اور وائرلیس پر پیغام چل رہے ہوں گے۔ ہم نے وین کو ایک جگہ کھیتوں میں چھوڑ دیا اور 2 ٹولیوں کی صورت میں اپنے درمیان کچھ فاصلہ رکھ کر آگے بڑھنے لگے۔ جلدی ہم ایک ویران خشت بھٹا پر پہنچ گئے۔ یہ خشت بھٹا ڈھہ چکا تھا اور یہاں بھٹے کی بنیادوں کے نیچے 2 کھولیاں سی بنی نظر آئی۔ ہم ان کھولیوں میں جا چھپے۔ اس طرف کوئی آتا جاتا نہیں تھا، چمگادڑ اور بلیاں تھیں یا آوارہ کتے تھے۔ ہم پورے 4 دن وہاں چھپے رہے، آخر بھوک سے بے بس ہو گئے۔ تھوڑے سے بسکٹ اور نمکو تھے، وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔ ہمیں اندازہ ہو چکا تھا کہ پولیس اس علاقے میں ہمیں ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ سوچ وچار کے بعد اجے اور نوری نے باہر جانے کا پروگرام بنایا۔ سردی بہت تھی۔ اجے نے اپنا سر ایک گرم چادر میں لپیٹ لیا، نوری نے بھی اپنی چادر سے نقاب کر لیا۔ وہ دونوں میاں بیوی کے روپ میں کھولی سے نکلے اور قریبی بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ قریبی بازار سے بھی وہاں سے تقریباً 3 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی ریلوے کالونی کی 3-4 دکانیں تھیں۔ اب آگے کی بات بتاؤ نوری۔ اقبال نے نوری کو گفتگو میں شامل کرنا چاہا۔ نوری گمسم بیٹھی تھی۔ اس کے کانوں کے جھمکے اسی کی طرح اداس نظر آتے تھے۔ بھانڈیل میں وہ ہمیں گھاگرے اور کھلے گریبان والی چولی میں نظر آتی تھی۔ اس کی اڑیاں کمر نازک شاخ کی طرح لچکتی تھی اور اس کی چال میں ایک مشتعل کردانے والا لہراؤ ہوتا تھا، مگر آج وہ یکساں مختلف دکھائی دیتی تھی۔ وہ کچھ دیر تذبذب میں رہنے کے بعد بولی، اجے بابو اور میں بازار کے پاس پہنچے تو وہاں پولیس کی گاڑی کھڑی نظر آئی۔ اجے بابو نے مجھ سے کہا کہ ہم دونوں کا اکٹھے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے وہاں ایک کھمبے کے پاس کھڑا کیا اور خود سودا لینے کے لیے آگے چلے گئے۔ اب ان کو گئے 2-4 منٹ ہوئے تھے کہ ایک جیپ میرے پاس آ کر رکی۔ اس میں بھی پولیس والے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، بی بی تم یہاں کیا کرت ہو؟ میں نے کہا، میرا گھر والے آگے گیا ہے، میں اس کا انتظار کرت ہوں۔ انہوں نے 2-4 باتیں کی اور ان کو مجھ پر شک ہو گیا۔ انہوں نے مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھایا اور وہاں سے لے گئے۔ مجھے ایک چوکی پر زنانہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس والوں نے مجھ سے بہت سوال جواب کیے۔ انہوں نے میرا پتہ ٹھکانہ پوچھا، میں کچھ بھی نہ بتا سکی۔ ان کا شک پکا ہو گیا۔ میں ان 6 لوگوں میں سے ہوں جو 5 دن پہلے ہوٹل سے غائب ہوئے تھے۔ کوئی 3 گھنٹے تک چوکی رکنے کے بعد مجھے کوٹھی میں پہنچا دیا گیا۔ یہاں ایک کمرہ تھا جو دھوئیں سے کالا ہو رہا تھا، یا مارنے پیٹنے کا سامان بھی بھرا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بھاری مونچھوں والا سوجی آنکھوں والا ایک افسر کمرے میں آیا۔ میں نے اسے پہچان لیا، یہ وہی بندہ تھا جو آپ دونوں کو ہوٹل سے پکڑ کر لے گیا تھا۔ وہ بہت خراب بندہ تھا۔ اس نے مجھے گالیاں دی اور بہت ڈرایا دھمکایا۔ اس نے کہا کہ اس کمرے میں دھواں چھوڑ دے گا اور میں کھانس کھانس کر مر جاؤں گی۔
وہ بہت برا بندہ تھا۔ اس نے مجھے تھپڑ مارے اور دیواروں کے ساتھ پٹخا، میرا بازو ٹوٹ گیا اور نوری کی آواز بھر گئی اور وہ سسکنے لگی۔ میڈم صفورہ نے آگے بڑھ کر اسے تسلی دی۔ میڈم صفورہ نے باقی کی روداد انگلش میں بیان کرتے ہوئے کہا، یہ ڈی ایس پی موہل بالکل جنونی بندہ تھا۔ یہ نوری سے ہمارا پتہ ٹھکانہ پوچھنا چاہتا تھا۔ اس نے نوری کو ریپ کرنے کی کوشش بھی کی، مگر یہاں ہمیں موہل کی بیوی کی تعریف کرنا پڑتی ہے۔ اس کا نام آسمہ ہے اور عطاء الرحمن اس کا سگا بھائی ہے۔ جب سجاد موہل نشے میں چور بے کس نوری سے زیادتی کی کوشش کر رہا تھا، وہ کمرے میں آئی اور اس نے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اپنے شوہر کے سر کے پیچھے ماربل کے وزنی گلدان سے ضرب لگائی۔ وہ بے سود ہو گیا۔ آسمہ نے نوری کو کپڑے پہنائے اور اسے فوری طور پر اپنے بھائی عطا کے حوالے کر دیا۔ وہ اس سے سجاد موہل کی کوٹھی سے لے کر نکل گیا۔ سجاد موہل کو کچھ ہی زیادہ چوٹ لگ گئی تھی۔ آسمہ نے اسے گاڑی میں ڈالا اور خود لے کر اسپتال پہنچی۔ اب پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے۔ عطاء الرحمن نے کہا، سجاد بھائی اب تک اسپتال میں ہیں۔ ان کے دماغ میں خون جم گیا ہے۔ آپریشن کے ذریعے خون کا لوتھڑا نکالا گیا ہے۔ اب وہ بہتر ہو رہے ہیں۔ کسی طرح کا شک تو نہیں ہوا اس سے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں جی، عطاء الرحمن نے جواب دیا، ابھی تک تو کوئی شک نہیں ہوا، آگے کا پتہ نہیں۔ ویسے بھی چوٹ کے بعد بھائی صاحب کافی کمزور ہو گئے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ… وہ خاموش ہو گیا۔ کیا لگتا ہے؟ عمران نے استفسار کیا۔ لگتا ہے کہ وہ پولیس کی سروس بھی چھوڑ دیں گے۔ بہت بدلے بدلے نظر آتے ہیں وہ۔ میری آنکھوں کے سامنے آسمہ کا چہرہ گھومنے لگا۔ وہ ایک وفاشار بیوی تھی، ایک باہمت عورت تھی اور اس کے ساتھ ساتھ احسان شناس بھی تھی۔ اپنی احسان شناسی میں وہ اس حد تک گئی تھی جہاں تک جا سکتی تھی۔ وہ ہمارے لیے تو کچھ خاص نہیں کر پائی تھی، لیکن اس نے نوری کے لیے اور ہمارے دیگر ساتھیوں کے لیے اپنی ہمت کے مطابق سب کچھ کیا تھا۔ عطاء الرحمن نے کہا، نوری میرے پاس تھی، میں نے اسے اپنے ایک سکھ دوست کے گھر ٹھہرا دیا۔ اب نیا فیصلہ پیدا ہوا۔ نوری ٹھیک سے بتا نہیں سکتی تھی کہ باقی لوگ کہاں ہیں۔ اسے صرف اتنا پتا تھا کہ وہ لوگ جہاں پر ہیں وہاں سے تھوڑی دور اور خشت بھٹے ہیں۔ یہ دونوں بھٹے 11 کے ہندسے کی طرح بالکل ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ دونوں بھٹے چالو ہیں اور ان میں سے رات دن دھواں نکلتا رہتا ہے۔ اب ہم نے ان دونوں بھٹوں کی تلاش شروع کر دی۔ ہم بھٹے تو تلاش کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی اندیشہ تھا کہ شاید نوری کے لاپتہ ہونے کے بعد باقی لوگ اپنی پناہ گاہیں چھوڑ کر کہیں چلے گئے ہوں۔ ساتھ ساتھ جڑے ہوئے دونوں بھٹوں کی تلاش کسی جاسوسی کہانی کی طرح تھی۔ عطا نے ذرا توقف کے بعد بات جاری رکھی۔ میں اور میرے دوست اس جانکاری تک پہنچے کہ الہ آباد کے آس پاس کم از کم 8 جگہ ایسے جڑواں بھٹے موجود ہیں۔ اب ان میں سے ہماری مطلوبہ جگہ کون سی تھی؟ پھر نوری نے ایک اور جانکاری دی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ یہ اور باقی ساتھی جہاں چھپے ہوئے تھے وہاں سے دن میں 3-4 بار ریل گاڑی بھی گزرتی تھی۔ ریلوے لائن یہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ نوری کی اس دوسری جانکاری نے ہمیں صرف 1 گھنٹے کے اندر اندر مطلوبہ جگہ تک پہنچا دیا۔ ہمارے اندیشے کے عین مطابق اقبال صاحب، اجے صاحب اور باقی خواتین مسمار بھٹے کی کھولیوں میں موجود نہیں تھے۔ نوری کے لاپتہ ہونے کے بعد وہ یہ جگہ چھوڑ گئے تھے، مگر پھر قسمت نے یاوری کی۔ جب ہم دونوں دوست واپس جا رہے تھے، اچانک اجے صاحب گنے کے کھیت سے نکل آئے۔ انہوں نے اپنی گرم چادر کے نیچے بھرا ہوا موزر پکڑ رکھا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سمے ہم میں سے کوئی حرکت کرتے تو انہیں اڑا دیتے۔ بہرحال ہماری اور ان کی غلط فہمی جلدی دور ہو گئی۔ اجے صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم دشمن نہیں دوست ہیں اور نوری ہمارے پاس بالکل محفوظ ہے۔ ہمیں بھی یقین ہو گیا کہ ہماری ملاقات نوری کے ساتھی اجے صاحب سے ہوئی تھی۔ اقبال، میڈم صفورہ، صفی اور بچہ مال گاڑی کے خراب ڈبے میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ میں ان سب کو لے کر اپنے سکھ دوست لال سنگھ کے گھر آ گیا اور آسمہ کو یہ خوشخبری سنائی۔ میں ایئر لائن میں اسٹیوارڈ کے طور پر کام کرتا ہوں۔ میرے سسر بھی ایئر انڈیا میں ہیں۔ آسمہ بہن کی یہ پرزور خواہش تھی کہ میں نہ صرف اقبال صاحب اور تینوں خواتین کے سفری کاغذات تیار کراؤں بلکہ انہیں خود پاکستان چھوڑ کر آؤں۔ مجھے پتا تھا کہ یہ سفری کاغذات فرضی ناموں سے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ بڑے اچھے ڈھنگ سے تیار کیے گئے ہیں۔ ان کو وی لائٹ کرانے میں مجھے کچھ زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ اللہ نے بھی مدد کی اور اب ہم آپ کے سامنے ہیں۔ عمران نے کہا، عطا، ہم تو ان لوگوں کو ڈھونڈنے کے لمبے چوڑے پلان بنا رہے تھے، تم نے ایک دم نمودار ہو کر ہماری مشکلیں آسان کر دی۔ عطا نے جذباتی انداز میں کہا، میں نے اور آسمہ نے کوئی احسان نہیں کیا آپ پر، احسان تو آپ نے کیا ہے، مجھے سب معلوم ہے عمران بھائی۔ پھر عطا نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک لفافہ نکال کر عمران کی طرف بڑھایا۔ آسمہ نے یہ خط بھی دیا آپ کے لیے۔ عمران نے لفافہ کھول کر خط پر ایک سرسری نظر ڈالی اور پھر اسے جیب میں رکھ لیا۔ ہم لوگ نوری کی چوٹ پر تبصرہ کرنے لگے۔ اس کی کلائی کی بڑی ہڈی میں فریکچر ہوا تھا۔ یہ چوٹ اسے تب لگی جب ڈی ایس پی سجاد موہل اس سے مار پیٹ کر رہا تھا۔ پھر وہ اسے دوسرے کمرے میں لے گیا اور اس کی چوٹ کی پرواہ کیے بغیر اس سے زیادتی کی کوشش کی۔ یہ کوشش آسمہ نے ناکام بنائی اور سجاد کو اسپتال پہنچا دیا۔ ہم رات گئے تک باتوں میں مصروف رہے۔
اور ایک دوسرے کو اپنے خیالات اور حالات سے آگاہ کرتے رہے۔ اگلے روز ناشتے کے بعد یہ سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ ہم نے اقبال اور صفورہ کو اس میگا کوئی شو کے بارے میں بتایا جس کی وجہ سے ہماری جان ڈی ایس پی سجاد ماحول اور انڈین جیل سے بچی تھی۔ میگا شو کی تفصیلات جان کر اقبال اور میڈم صفورہ بھی حیران ہوئے۔ دوپہر کے وقت ذرا تنہائی ملی تو میں نے عمران سے آسما کے خط کے بارے میں پوچھا۔ اس نے جھٹ نکال کر خط میرے سامنے رکھ دیا۔ آسما نے لکھا تھا، عمران بھائی، مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، بس اندازہ ہے کہ آپ کی جان سجاد سے چھوٹ گئی ہے اور آپ شاید پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ اللہ کرے میرا یہ اندازہ درست ہو اور یہ میرا خط بھی عطا کے ذریعے آپ تک پہنچ جائے۔ 2 سال پہلے آپ نے میرے لیے جو کچھ کیا تھا میں اسے زندگی پر فراموش نہیں کر سکتی۔ آپ انگوٹھے ہیں عمران صاحب اور آپ کی ہر ادا انوکھی ہے۔ آپ نے سجاد کی زندگی بچانے اور میری زندگی سنوارنے کے لیے خود کو بلا تردد پولیس کے حوالے کر دیا تھا، جیسے کوئی بڑی بات ہی نہ ہو، حالانکہ یہ بہت بڑی بات تھی۔ آپ کی ساری زندگی انڈیا کی کسی جیل میں گزر سکتی تھی۔ آپ کے اس احسان کا بوجھ ہی کم نہیں تھا کہ پچھلے مہینے آپ نے اس احسان کو دہرایا، میرے سر کی قسم کو پورا کیا اور خود کو سجاد کی سختی اور بے حسی کے حوالے کر دیا۔ میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ میں سچ کہتی ہوں، مجھے الفاظ نہیں ملتے۔ 2 سال پہلے جب سجاد کا چھوٹا بھائی اور میرا دیور انور پاکستان میں ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا تو میرے دل میں بھی پاکستان اور پاکستانیوں کے خلاف ایک میل سا آ گیا تھا، لیکن آج میں اپنی اس کیفیت کے بارے میں سوچتی ہوں تو شرمندہ ہوتی ہوں۔ آپ ایک پاکستانی ہیں اور اس ایک پاکستانی نے میرے دل کا سارا میل دھو دیا ہے، مجھے ہر اس شخص سے محبت کرنا سکھا دی ہے جس کا تعلق سرحد کے اس پار سے ہے۔ آپ ہمیشہ میری دعاؤں میں رہتے ہیں اور رہیں گے۔ سخت بیمار رہنے کے بعد سجاد میں کچھ بدلے سے لگتے ہیں۔ کاش ایک وقت ایسا آ جائے جب میں انہیں آپ کے پاس لے کر آؤں اور وہ آپ سے معافی مانگے اور اس انوکھے احسان کا شکریہ ادا کریں جو آپ نے 2 سال پہلے ان پر کیا تھا۔ میں خط پڑھ چکا تو عمران بولا، اس خط میں 2 باتیں غلط ہیں۔ وہ کیا؟ ایک تو وہ امید غلط ہے جو آسمان نے اس خلوص سجاد ماحول سے لگائی ہے، بہت مشکل ہے کہ وہ سیدھا ہو سکے، اور دوسری اس نے پھر بھائی جان لکھا ہے۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لی اور کسی الو کی طرح اداس نظر آنے لگا۔ قریباً 24 گھنٹے ہمارے ساتھ گزارنے کے بعد عطاء الرحمن جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی سے واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد جان محمد صاحب آ گئے۔ انہیں ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ اقبال، میڈم صفورہ اور نوری وغیرہ باخیریت واپس آ چکے ہیں۔ وہ پریشان تھے۔ انہوں نے قدرے پریشان لہجے میں کہا، ریان سے یہ امید نہیں تھی، کھیل میں ہار جیت تو ہوتی ہے، اسے اپنی کمٹمنٹ پوری کرنی چاہیے تھی، یہ ہمیں کم از کم اتنا ہی بتا دیتا کہ تلاش کا کام کس سٹیج پر پہنچا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کا اس سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ میں نے کہا، نہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ رابطہ کرے گا ضرور۔ شاید ابھی تک وہ اپنی شکست اور ماریانی کی فتح کے صدمے سے باہر نہیں آیا۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ ساتھ والے ٹی وی لاؤنج سے میڈم صفورہ کی چلاتی ہوئی آواز آئی، عمران تابش ادھر آؤ، دیکھو یہ کیا نیوز آ رہی ہے۔ ہم لپکتے ہوئے ٹی وی لاؤنج میں پہنچے۔ جان محمد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی تھے۔ ٹی وی چینل پر ایک سنسنی خیز بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ میڈم صفورہ نے لرزہ آواز میں کہا، جہاز گر گیا، پرائیویٹ جیٹ فیلیکن 900C، یہ وہی ہے جس کا تم نے بتایا تھا۔ او مائی گاڈ، یہ دیکھو نیچے پٹی میں تفصیل بھی چل رہی ہے۔ ہم بھی سکتہ زدہ دیکھتے رہ گئے۔ یہ CNN تھا، نیوز کاسٹر کہہ رہا تھا، ہمارے ذرائع کے مطابق یہ لگزری طیارہ چند ہی روز پہلے مسٹر بفیلو کی ملکیت میں آیا تھا۔ وہ اپنے ایک خاتون دوست مسٹر امینڈا اور دیگر 2 ساتھیوں کے ساتھ اس طیارے پر برمنگم سے ہمبرگ جا رہے تھے۔ ان چاروں کے علاوہ عملے کی 3 افراد بھی اس لگزری طیارے میں سوار تھے۔ یاد رہے کہ مسٹر بفیلو ہوٹلنگ اور کیسینوز کے کاروبار میں ایک جانی پہچانی شخصیت تھے۔ وہ کیسینوز کی ایک انٹرنیشنل چین کے مالک تھے جس کو نائٹ رائڈر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مسٹر بفیلو کی عمر 45 سال تھی۔ انہوں نے اپنے پسماندگان میں عمران نے چینل بدلا۔ یہ VOA سے تھا، یہاں بھی یہی خبر موجود تھی۔ ایک پہاڑی پر طیارے کا سلوکتا ہوا ملبہ دکھایا جا رہا تھا اور امدادی کارروائیاں ہو رہی تھی۔ نیوز کاسٹر بتا رہا تھا کہ طیارے میں سوار 7 افراد میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ اس نے ہلاک شدگان کے ضمن میں طیارے کی ایک ایئر ہوسٹس کا ذکر بھی کیا جو ایک معروف ماڈل گرل تھی۔ ہم قریباً آدھے گھنٹے تک سخت حیرت کے ساتھ اس حادثے کی خبریں سنتے رہے۔ پھر توقع کے عین مطابق وہ خبر بھی آ گئی جو ابھی تک نہیں آئی تھی۔ ایک انگلش نیوز چینل نے بتایا کہ اطلاعات کے مطابق مسٹر بفیلو بوفائل نے یہ 3 انجن والا جیٹ جہاز کی جوئے کی کسی بازی میں جیتا تھا۔ اسے بازی یا انعامی بازی میں کئی ایسے معروف افراد نے حصہ لیا جس کا تعلق کسینو کے کاروبار سے تھا۔ ان میں مسٹر بفیلو کے کاروباری اہل مسٹر ریان ولیم بھی شامل تھے۔ اطلاعات کے مطابق مسٹر ریان ولیم کا بھتیجا تھوڑے سے مارجن کے ساتھ یہ مقابلہ جیت نہیں پایا تھا۔ کچھ دیر بعد ہم نے ٹی وی بند کیا اور تبصرے میں مصروف ہو گئے۔ عمران بولا، اس کو کہتے ہیں بال بال بچے۔
ہمارا آخری جواب درست ہوتا تو آج یقیناً بفیلو کے بجائے وہ موٹا ریان ولیم آج ہانی ہو چکا ہوتا۔ جان محمد صاحب نے سگریٹ کا طویل کش لے کر کھوئی کھوئی نظروں سے عمران کو دیکھا اور بولے، میرا خیال ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بار پھر ہماری لک کام کر گئی، یعنی جس کو ہم بدقسمتی سمجھے تھے وہ خوش قسمتی نکلی۔ اقبال اور میڈم صفورہ نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ جان محمد صاحب نے کہا، خبروں کے مطابق بظاہر یہ فیلیکن تکنیکی خرابی کی وجہ سے تباہ ہوا، کوئی شیو کے روز تکنیکی خرابی کسی بھی کے حصے میں بھی آ سکتی تھی۔ میڈم صفورہ نے کہا، مسٹر بفیلو کی اس طیارے میں یہ شاید دوسری پرواز تھی۔ اقبال بولا، اسے پہلے ہی کہنا چاہیے، نیوز کے مطابق پہلی پرواز تو برمنگھم شہر کے اوپر سے تھی اور یہ بالکل مختصر سی تھی، شاید 10-15 منٹ کی۔ اس خبر نے ہمیں حیرت کے ساتھ ساتھ صدمے سے بھی دوچار کیا تھا۔ کچھ بھی تھا، یہ ایک المناک حادثہ تھا، تاہم اس کے ساتھ ساتھ ایک مانت کے احساس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ شاندار فیلیکن 900 سی ریان ولیم کے حصے میں نہیں آیا تھا۔ ریان ولیم اس کا بھتیجا گیری یا پھر ہم میں سے کوئی بھی اس حادثے کا لقمہ بن سکتا تھا۔ قریباً 1 گھنٹے بعد جان محمد صاحب کے سیل فون پر مسٹر ریان ولیم کی کال آ گئی۔ اس نے جان محمد صاحب سے پوچھا کہ کیا انہوں نے طیارے کے حادثے کی خبر سن لی ہے۔ جان محمد صاحب نے اس بات میں جواب دیا۔ دونوں میں 10-15 منٹ تک اس بارے میں بات ہوئی۔ پھر جان محمد صاحب نے عمران سے کہا، ریان ولیم اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ عمران نے بات کی۔ بات کرتے ہوئے اس نے فون کا سپیکر آن کر دیا۔ دو طرفہ گفتگو ہمارے کانوں تک پہنچنے لگی۔ ریان کی آواز آئی، ہیلو مسٹر عمران، تم کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں اور آپ؟ میں بھی خیریت سے ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے باخیریت ہونے میں کچھ نہ کچھ تمہارا ہاتھ بھی ہے۔ بظاہر جو کچھ ہمارے نقصان میں نظر آ رہا تھا وہ دراصل فائدے میں تھا۔ ہمیں وقتی طور پر ضرور شاک پہنچا، لیکن اب یوں لگ رہا ہے کہ ہم اس روز اپنی سلامتی جیت کر اٹھے تھے اور بفیلو اپنی زندگی ہار کر اٹھا تھا۔ بس یہ اتفاقات ہیں زمانے کے۔ ذرا توقف کے بعد ریان ولیم نے کہا، تمہارے ساتھیوں کا کیا بنا؟ آپ کو ان کا خیال کیسے آ گیا؟ عمران نے چپتے ہوئے انداز میں کہا، مجھے افسوس ہے کہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے میں کچھ دیر اس کام کی طرف توجہ نہیں دے سکا، لیکن اب میں پھر سے کوشش شروع کرتا ہوں۔ پھر سے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں جناب، وہ لوگ پاکستان پہنچ گئے ہیں اور اس وقت میرے ساتھ ہیں۔ جو کام آپ اور ہم نہیں کر سکے وہ ایک اکیلی عورت نے کیا ہے۔ زبردست مسٹر عمران، یہ خبر تو تم نے بہت اچھی سنائی۔ کیسے ہوا یہ سب؟ جیسے آپ ہمیں اچانک الہ آباد سے اٹھا کر لاہور لے آئے، اسی طرح ان لوگوں کو بھی خدا کا ایک بندہ مل گیا، وہ انہیں یہاں لے آیا۔ عمران اور مسٹر ولیم کے درمیان کچھ دیر تک مزید بات ہوئی۔ آخر میں ریان نے کہا، عمران، ہمارے درمیان رابطہ رہے گا۔ مجھے اس واقعے پر بھی بہت افسوس ہے جو لاہور میں تمہارے اور میرے دوست فورڈ کے درمیان پیش آیا۔ میں شرمندگی محسوس کرتا ہوں، اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ معزز سامعین حضرات، یہ طویل ترین داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔